Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing very well. Today we are going to discuss the continuation of our previous lesson. ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की अगली क्लास को. ठीक है, अगले लेवल को. जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, हमने सब एटॉमिक लेवल को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर लेवल को डिस्कस किया. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल को. ठीक है, सबसे पहले हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं अपने प्रीवियस लेसन का. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. ठीक है, सबसे पहला ये लेवल था. जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो एटॉमिक पार्टिकल से छोटे होते हैं. सब मीन छोटा. ठीक है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन आते हैं. जब सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं तो एटॉमिक लेवल आता है या एटम बनता है. ठीक है, जब बहुत सारे डिफरेंट एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल. जब बहुत सारे एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है. अब हमने बायो में बात की थी बायो मॉलिक्यूल्स की. ठीक है, बायो मॉलिक्यूल से मुराद वो वाले मॉलिक्यूल्स जो आपकी बॉडी का हिस्सा होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का हिस्सा होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल जो है, बहुत सारे डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑर्गेनाइज होंगे इन अ पर्टिकुलर वे. ठीक है, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे फॉर्म ऑर्गेनेलीज. जैसा कि मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया था कि पिछला लेवल वाले जो चीज़ें हैं वो मिलेंगी तो अगला लेवल बनेगा. ठीक है, फिर बहुत सारे एटम मिले तो मॉलिक्यूल्स बन गए. अब डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल जो हैं वो असेंबल होंगे या ऑर्गेनाइज होंगे इन अ पर्टिकुलर वे, एक ख़ास तरीके से. ठीक है, एक ख़ास तरीके से वो ऑर्गेनाइज होंगे तो वो क्या बना देंगे? ऑर्गेनेलीज बना देंगे. अब आपको समझ आई है? लास्ट क्लास में हमने ये दोनों लेवल डिस्कस किए थे. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल. अब आपको समझ आ गई? डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल टुगेदर इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज. ठीक है, अब बात करेंगे ऑर्गेनेलीज की एग्जाम्पल की. ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन तो हमने कर ली. अभी मैंने डिफाइन किया कि डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स. अब आपने अपने जहन में जो है ना ये बिठा लेना है. जब भी आपने डेफिनेशन करनी है तो आपने ये कहना है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे वो ऑर्गेनाइज होंगे तो एटम बन जाएगा. एटॉमिक जो है पार्टिकल्स होंगे या एटम डिफरेंट जो होंगे वो कंबाइन करेंगे इन अ पर्टिकुलर वे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन तो बना देंगे बायोमॉलिक्यूल्स. अब बात करेंगे डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज इन अ स्पेसिफिक वे टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड दे फॉर्म ऑर्गेनेलीज. मुख्तलिफ तरह के बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज होंगे और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे सेल के अंदर. ठीक है, किसके अंदर परफॉर्म करेंगे? सेल के अंदर. ठीक है, तो हम इनको ऑर्गेनेलीज कहते हैं. अब ऑर्गेनेलीज का एक और नेम है, इनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं. ठीक है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स. अब आपको बात समझ आ गई? जैसे हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कहाँ देखा था? एटम के अंदर. उसी तरह सब सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ होंगे? वो सेल के अंदर होंगे. वो कहाँ होंगे? सेल के अंदर. ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल एक लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया. सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है. इसका काम क्या है? इट फंक्शंस इन सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, इसका जो फंक्शन है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन. और एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एटीपी सिंथेसिस होती है, ये एटीपी बनती है. एटीपी क्या होती है? वो एनर्जी स्टोरेज होती है. आपकी बॉडी में जो एनर्जी का सोर्स होता है, आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए जितनी की एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से आती है एज अ रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, दूसरा जो आपकी बुक में ऑर्गेनेलीज की एग्जांपल दी हुई है वो है राइबोसोम्स. अब राइबोसोम्स क्या करते हैं ऑर्गेनेलीज के अंदर? राइबोसोम जो होते हैं ये फैक्ट्री होते हैं. किस चीज़ की फैक्ट्री? फैक्ट्री का क्या मतलब होता है? फैक्ट्री का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट. ठीक है, जहाँ पे कोई चीज़ बनती है. तो राइबोसोम किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? किस चीज़ को बनाते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. ये क्या चीज़ हमारी बॉडी में बनाएंगे? ये प्रोटीन्स बनाएंगे. ठीक है,
آپ کے سیل کے اندر دو طرح کے فنکشن جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں, ایک تو مائٹوکونڈریا کا فنکشن ڈسکس کیا ہے, دوسرا رائبوزومز کا فنکشن ڈسکس کیا ہے. مائٹوکونڈریا کا جو فنکشن تھا وہ تھا اے ٹی پی سنتھسس یا اے ٹی پی کو بنانا, انرجی کو بنانا, اور رائبوزومز کا ہم نے جو فنکشن ڈسکس کیا ہے وہ ہے پروٹین سنتھسس. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو آرگنیلی کی سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, ہم نے بات کی کہ ڈفرینٹ بارے مالیکیول جو ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں تو آرگنیلی بن جاتا ہے. آرگنیلی کی جو اگزامپل تھی اس میں ہم نے مائٹوکونڈریا اور رائبوزوم کو دیکھا. ٹھیک ہے, اب بات کرتے ہیں جو ڈفرینٹ آرگنیلیز ہیں, جیسے یہ دو آرگنیلیز تو میں نے آپ کو بتا دی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری آرگنیلیز ہوتی ہیں سیل کے اندر, جیسے اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتا ہے, جیسے گولجی باڈیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آرگنیلیز سیل کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بات کریں گے ڈفرینٹ آرگنیلیز اسمبل ٹوگیدر in a particular way to perform a specific function. ٹھیک ہے, and they form a unit of life. ٹھیک ہے, یہ جو مختلف طرح کے آرگنیلیز ہوتے ہیں یہ ملتے ہیں اور ایک یونٹ آف لائف بناتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں, سیل کہتے ہیں. اب سیل کیا ہوتا ہے, سیل کے اندر سیل کے اندر جو ہے وہ لائف کا جو ایک یونٹ جس کو بیسک بنیادی اکائی کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, وہ سیل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس لیول سے پہلے جتنے بھی آرگنزم آتے ہیں وہ لائف نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, اس لیول سے پہلے جتنے بھی آرگنزم آئیں گے وہ لائف نہیں رکھیں گے. جہاں سیل کی بات ہوگی, سیل مینز لائف. جس آرگنزم کے اندر, جس چیز کے اندر سیل ایگزسٹ کرے گا, اٹ مینز اٹ ہیز لائف. ٹھیک ہے, تو سیل کا مطلب ہی ہے جہاں پہ سیل ہوگا وہاں پہ لائف ہوگی. اب بات کرتے ہیں سیل کے اندر کیا ہوتا ہے. سیل کے اندر مختلف آرگنیلیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا سیل کے اندر مائٹوکونڈریا ہوتا ہے, سیل کے اندر رائبوزومز ہوتے ہیں, سیل کے اندر اینڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ رف ہوتے ہیں, کچھ اسموتھ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سیل میں نیوکلیس ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں جو سیل کے اندر موجود ہوتی ہیں, وہ آرگنائز کرتی ہیں اور سیل کے جو اندر کا لیکوڈ ہوتا ہے جس کو ہم سائٹوپلازم کہتے ہیں اس کے اندر فلوٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ہر جو ہے آرگنیلی سیل کے اندر اپنا ایک خاص فنکشن پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے ڈسکس کیا مائٹوکونڈریا کا فنکشن, رائبوزوم کا فنکشن. اس کے علاوہ ہر آرگنیلی سیل کے اندر اپنا ایک خاص فنکشن پرفارم کرتا ہے. کوئی بھی آرگنیلی کسی دوسرے آرگنیلی کا فنکشن پرفارم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, دے آر اسپیسیفائڈ مین اس طرح سے ان کو بنایا گیا ہے کہ یہ اپنا ہی فنکشن پرفارم کر سکیں. ٹھیک ہے, تو سیل کے اندر جو کہ بیسکلی یونٹ آف لائف ہے, ٹھیک ہے, مختلف آرگنیلیز اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں اور ایک زندگی کی اکائی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے بہت سارے سیلز ملتے ہیں. تو پھر کیا بن جائے گا, جب بہت سارے سیلز ملیں گے تو اگلا لیول آ جائے گا جس کو ہم ٹیشو لیول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو سیل ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں, آن دا بیسس آف نیوکلیس اور آن دا بیسس آف نمبر آف سیل. ٹھیک ہے, اگر نیوکلیس کی بیس پہ بات کریں تو سیل کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو ایوکریوٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ پروکریوٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. ٹھیک ہے, اب جو ایوکریوٹس ہوتے ہیں ان کے سیل کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے, اور جو پروکریوٹس ہوتے ہیں یہ وداؤٹ نیوکلیس ہوتے ہیں. ان کے اندر کوئی نیوکلیس نہیں ہوتا, ان میں اندر جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ ایسے فلوٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے یہ تو آن دا بیسس آف نیوکلیس ہو گیا. اب بات کریں گے آن دا بیسس آف نمبر آف سیل. نمبر آف سیل کی بنیاد پہ سیل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, وچ از یونی سیلولر. وہ والے آرگنزم یا وہ والی زندہ چیزیں جن کی باڈی صرف ایک سیل پہ مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ تمام آرگنزم جو سنگل سیل ہوتے ہیں, جو صرف ایک سیل سے بنے ہوتے ہیں, انہیں کہتے ہیں یونی سیلولر آرگنزمس. ٹھیک ہے, انہیں کیا بولتے ہیں, یونی سیلولر آرگنزم. اور وہ والے آرگنزمس جو مور دین ون سیل سے مل کے بنے ہوں, ٹھیک ہے, اس طرح سے ان کی باڈی میں بہت سارے سیلز موجود ہوں, ان کو ہم کہتے ہیں ملٹی سیلولر آرگنزمس. ٹھیک ہے, یا ملٹی سیلولر آرگنزمس. ٹھیک ہے, اب یونی سیلولر آرگنزم میں امیبا آ جاتا ہے, پیرامیشیم آ جاتے ہیں, ڈائٹمس وغیرہ آ جاتے ہیں. ملٹی سیلولر آرگنزم کی اگزامپل میں جیسے ہم ہیومنز ہیں, پلانٹس ہیں اور ادر اینیملز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب بات کریں گے یہ جو سیل ہیں مختلف طرح کے سیل نہیں ہوں گے,
ایک ہی طرح کے سیل ہوں گے. پہلے تو ہم بات کر رہے تھے نا ڈفرینٹ آرگنیلیز مل رہے ہیں, لیکن اب ہم بات کریں گے ایک ہی طرح کے سیل جو ہیں وہ آرگنائز کریں گے ان اے پرٹیکولر وے ٹو پرفارم اے اسپیسیفک فنکشن اینڈ دے فارم ٹیشو. ٹھیک ہے, اگر ہم نے ٹیشو کو ڈیفائن کرنا ہوگا تو ہم ٹیشو کو ایسے ڈیفائن کریں گے, سملر ٹائپ آف سیل organized in a particular way to perform a specific function and they form tissue. ٹھیک ہے, ایک ہی طرح کے جو سیل ہوتے ہیں وہ آرگنائز کرتے ہیں ایک خاص طریقے سے ایک خاص فنکشن کے لیے, اور وہ کیا بنا دیتے ہیں, وہ ٹیشو بنا دیتے ہیں. یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہو گئی. اب آ جاتے ہیں ایگزامپل پہ. ٹھیک ہے, اب جو ٹیشوز ہیں وہ پلانٹس کے اندر بھی ہوتے ہیں اور اینیملس کے اندر بھی ہوتے ہیں. جو پلانٹس کے اندر ہوتے ہیں ان کی ایگزامپل جیسے زائلم ٹیشو ہوتا ہے, فلوئم ٹیشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو اینیملس کے اندر ٹیشو ہوتے ہیں اس میں مسکولر ٹیشوز آ جاتے ہیں, اس میں نروس ٹیشوز آ جاتے ہیں, اس میں آپ کے گلینڈیولر ٹیشو آ جاتے ہیں جو گلینڈس کے ٹیشو ہوتے ہیں. جو مسکولر ٹیشو ہوتے ہیں وہ آپ کے مسل سیلس کے ٹیشو ہوتے ہیں جو آپ کو موومنٹ میں فنکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے مسل جو ہے وہ ریلیکس اور کانٹریکٹ جو ہوتے ہیں وہ ان ٹیشوز کی وجہ سے کرتے ہیں. اس کے علاوہ نروس ٹیشو جو آپ کا نروس سسٹم بناتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. یہ ساری کی ساری ایگزامپل ہیں ٹیشو کی. ٹھیک ہے, پلانٹس میں اینڈ اینیملس میں. تو اسٹوڈنٹس آج کی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا آرگنیلی اینڈ سیل لیول کو, اس کے بعد ہم نے بات کی ٹیشو لیول کی. امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے اور اپنی بک سے تھورلی اسٹڈی کر کے میمورائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ریگارڈنگ آبجیکٹو اینڈ سبجیکٹو پوائنٹ آف ویو. ٹھیک ہے, اس میں سے آبجیکٹو بھی آ سکتا ہے اور سبجیکٹو کا جو کوسچن ہے وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. میں ملتی ہوں اپنی اگلی کلاس میں ایک نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.